اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ آج 15واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچے گا، تلاوت کی جائے گی، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور منتخب آیات بینات کی تفسیر انشاءاللہ شامل کی جائے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم تفسیر کے لیے ہمارے درمیان ملک ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین قرآن کریم کی تلاوت کے مبارک سفر پر ہم سب گامزن ہوتے ہیں اور تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور آپ کہیے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، سو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی دوزخ تیار کی ہے جس کے شعلوں کی چار دیواری ان کا احاطہ کرے گی۔ اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری ہوگی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو جلا دے گا۔ وہ کیسا برا مشروب ہے اور وہ دوزخ کیسی بری آرام کی جگہ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، یقیناً ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جنہوں نے نیک کام کیے ہوں۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ وہاں ریشم کے ہلکے اور دبیز سبز کپڑے پہنیں گے، اور وہ وہاں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیسا اچھا اجر ہے اور وہ جنت کیسی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اور آپ انہیں ان دو مردوں کا قصہ سنائیے جن میں سے ایک شخص کو ہم نے انگوروں کے دو باغ عطا فرمائے تھے، جن کے چاروں طرف ہم نے کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی تھی، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیت پیدا کیے تھے۔ کلتا الجنتین
جنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ دونوں باغ خوب پھل لائے اور پیداوار میں کوئی کمی نہیں کی، اور ہم نے ان کے درمیان دریا رواں کر دیے تھے۔ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا۔ جس شخص کے پاس پھل تھے اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرے پاس بہت آدمی ہیں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا، مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا، اور نہ مجھے اس پر یقین ہے کہ کبھی قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں لوٹنے کی جگہ اس سے بھی بہتر مال حاصل کروں گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کے ساتھی نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں مکمل مرد بنایا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا۔ لیکن وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم باغ میں داخل ہوئے تھے تو کہتے، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی کی کوئی طاقت نہیں، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے کم ہوں۔ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ تو وہ دن دور نہیں کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے گا اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو وہ چٹیل چکنا میدان بن جائے۔ أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ یا اس کا پانی زمین میں دھنس جائے پھر تم اس کو ہرگز تلاش نہ کر سکو۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ اور اس مرد کے پھل عذاب میں گھیر لیے گئے اور اس نے اس باغ میں جو خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔
وہ باغ اپنی چھپریوں پر گر پڑا تھا اور وہ شخص کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور وہ بدلہ لینے کے قابل نہ تھا۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ جو سچا ہے وہی سب سے اچھا ثواب دینے والا ہے اور اس کے پاس بہترین انجام ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مقتدرا۔ اور آپ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے جو اس پانی کی مثل ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس کے سبب سے زمین کا ملا جلا سبزہ نکلا، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا جس کو ہوا اڑا دیتی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے پاس ازروئے ثواب اور امید کے بہت بہتر ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے اور ہم ان سب کو جمع کریں گے سو ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور سب آپ کے رب کی بارگاہ میں صف بصف پیش کیے جائیں گے، بے شک تم ہمارے پاس اسی حالت میں آ گئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تمہارا زوم یہ تھا کہ ہم تم سے ملاقات کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ مجرم اس میں لکھے ہوئے سے خوف زدہ ہوں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا، اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا ہے نہ کبیرہ، مگر سب کا احاطہ کر لیا ہے، اور انہوں نے جو بھی عمل کیا تھا سب کو لکھا ہوا اپنے سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔
اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنات میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا تم پھر بھی مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کا کیسا برا بدلہ ہے۔ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ میں نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت انہیں اپنے سامنے حاضر نہیں کیا تھا، اور نہ خود ان کی پیدائش کے وقت، اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا ہوں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور جس دن وہ فرمائے گا ان کو پکارو جو تمہارے زوم میں میرے شریک تھے، سو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور مجرم دوزخ کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، اور وہ اس سے نجات کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال ہر طرح سے بیان فرما دی ہے، اور انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے کس چیز نے منع کیا، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی، سوا اس کے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا دستور آئے یا ان کے سامنے عذاب آ جائے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری سنانے اور عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور کفار باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں تاکہ حق کو زائل کریں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جن باتوں سے انہیں ڈرایا گیا ہے ان کو مذاق بنا لیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کو اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور ان کاموں کو بھول گیا جن کو اس کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اس کو نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر آپ انہیں صحیح راستے کی طرف بلائیں تو وہ کبھی ہرگز اس راستے پر نہیں آئیں گے۔
وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا۔ اور آپ کا رب بہت بخشنے والا رحمت والا ہے، اور اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کا مواخذہ کرتا تو ضرور ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اس سے سر منہ ٹلنے کا وقت نہیں پائیں گے۔ وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا۔ اور یہ بستیاں ہیں جب ان بستیوں والوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں مسلسل چلتا رہوں گا حتیٰ کہ میں دو سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا سال ہا سال تک چلتا رہوں گا۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ پس جب وہ دونوں دو سمندروں کے سنگم پر پہنچ گئے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، سو مچھلی نے سمندر میں سرنگ بناتے ہوئے اپنا راستہ بنا لیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ پھر جب وہ دونوں اس جگہ سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں اس سفر سے تھکاوٹ پہنچی ہے۔ قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اس نے کہا بھلا دیکھیے جب ہم اس چٹان کے پاس آ کر ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا تھا، اور اس مچھلی کا ذکر کرنا مجھے شیطان نے ہی بھلایا تھا، اور اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا تھا۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ چیز ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے، تو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے لوٹے، پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا۔ موسیٰ نے کہا آیا میں آپ کی اس شرط پر پیروی کروں کہ آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم دیا گیا ہے آپ اس میں سے مجھے بھی کچھ تعلیم دیں؟ اس بندے نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے، اور آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاطہ نہیں کیا۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لك امرا
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ موسیٰ نے کہا آپ انشاءاللہ ان قریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس بندے نے کہا پس اگر تم میری پیروی کر رہے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق اس وقت تک سوال نہ کرنا جب تک کہ میں خود اس کا تم سے ذکر نہ کروں۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو اس خضر نے کشتی کے تختے کو توڑ دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے توڑا ہے کہ اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں؟ یہ تو آپ نے بہت خطرناک کام کیا ہے۔ قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا۔ خضر نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا جو چیز میں بھول گیا ہوں اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو اس خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک بے قصور شخص کو بغیر کسی شخص کے بدلے کے قتل کر دیا؟ آپ نے یہ بہت معیوب کام کیا ہے۔ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر بڑی ایک اہم بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب آپ جو بھی حق بات ہے ان سے آپ ذکر کر دیں، پھر جو چاہے اس حق کو قبول کرے اور جو چاہے اس حق کو رد کر دے۔ یعنی ایک مبلغ اور داعی کی ذمہ داریاں اس آیت میں بتائی گئی کہ ایک مبلغ اور داعی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حق بات لوگوں کے سامنے بس پیش کر دے، پیش کرنے کے بعد اس کو زبردستی منوائے نہیں، ہاں دلائل دے سکتا ہے، کوئی اگر سوال کرے تو اس کے سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے، کوئی تنقید کرے تو اس کی تنقید کے بدلے میں کوئی بہتر جو ہے وہ اصلاح کی جا سکتی ہے، لیکن لڑا نہیں جا سکتا۔ نہ ہی ایمان اور ہدایت کسی کے اندر زبردستی ودیت کی جا سکتی ہے، نہ ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ قرآن نے ایک بڑی واضح بات بیان کر دی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ آپ جو ہے وہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہ آپ اپنے رب کی طرف سے جو ہے وہ حق کو پیش کر دیں۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے پھر اسے اختیار کرے اور جو چاہے اس کو ترک کر دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اختیار کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، ترک کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، جبر دین کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ سب ایمان لے آتے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ جبراً اور زبردستی اور غیر اختیاری طور پہ کوئی ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنے اختیار سے بندہ ایمان لائے یا اپنے اختیار سے کفر کرے، تاکہ اس کو سزا یا جزا دی جائے۔ اگر جبراً اس کو ایمان دے دیا جائے گا تو پھر اس کو جزا کس بات کی، اور جبراً اس کو کفر دے دیا جائے گا
تو سزا کس بات کی؟ وہ تو پھر سزا کا کہیں سے حقدار ہی نہیں بنتا۔ تو لہٰذا سزا اور جزا اس بات پر عائد ہوتی ہیں کہ بندہ اپنے اختیار سے خیر اور شر کو اپنائے۔ جب اپنے اختیار سے اپنائے گا تو پھر وہ حقدار بنے گا سزا یا جزا کا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ہم نہیں ضائع کرتے ہیں ایمان لانے والوں کے اعمال صالحہ کو۔ یعنی ایمان لانے کے بعد اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نیکی کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو نیکی بھی آپ کرتے ہو وہ نیکی باقاعدہ آپ کو فائدہ فراہم کرتی ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ کو، نہ وہ ضائع جاتی ہے، نہ وہ رائگاں جاتی ہے، نہ وہ بیکار جاتی ہے۔ یہ محاورہ ہے نیکی کر دریا میں ڈال۔ تو اس محاورے کا اگر یہ مطلب ہے کہ نیکی کر کے بندہ بھول جائے پھر تو درست ہے۔ بھولنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کہیں نہیں جاتی ہے، یا آخرت میں اس کا بڑا عظیم ثواب ملے گا، یا دنیا میں کسی مشکل مرحلے پر اس کا صلہ مل جائے گا، یا پھر اس نیکی کی وجہ سے اسی وقت فوری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا نزول ہوگا۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ ان تینوں جگہ پر نیکی کا صلہ ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، اس وقت بھی ملے گا، آئندہ بھی ملے گا، اور قیامت میں بھی ملے گا۔ نیکی وہ چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ یہ مت سمجھیں کہ اگر ایک بار منہ سے لفظ اللہ نکلا تو اس کی روحانیت اور اس کا اجر و ثواب آپ کو اپنے احاطے میں لے لیتا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم نے جب اللہ کا نام سنا تھا تو اس نام پر اپنی ساری دولت قربان کرنے کے لیے تیار تھے کہ یار یہ کس محبوب کا نام آ چکا، سن لیا میں نے۔ تو یہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، نیکی اتنی طاقتور چیز ہے کہ بندہ جو ہے اس کا احاطہ اور اس کی حقیقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ واضح طور پہ فرما دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ بے شک جن لوگوں نے نیک عمل کیے ہیں تو ان کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ہر نیکی جو ہے وہ بندے کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے، اور وہ نیکی برائی سے مقابلہ کرتی ہے، اس کی برائیوں سے لڑتی ہے اور برائیوں سے اس کو محفوظ کرتی ہے۔ سو نیکی کرنے والے ہمیشہ اس خیال میں رہیں کہ انشاءاللہ ان کی نیکی اس ایمان اور اس یقین میں رہیں کہ کہیں چپکے سے بھی، تنہائی میں بھی اگر کوئی بھلائی کی ہے تو وہ انشاءاللہ اس کا صلہ پائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مال و دولت جو ہے وہ بزرگی اور پرہیزگاری اور تقوی کا معیار نہیں ہے، دنیاوی نعمتیں، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کا معیار اخروی نعمتیں ہیں۔ اگر بندے کے پاس دنیاوی نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمت کا ملنا اچھی بات ہے، لیکن یاد رہے کہ دنیا کی نعمت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے، آخرت کی نعمت اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیتا۔ تو بزرگی کا معیار آخرت کی نعمت ہے، نہ کہ دنیاوی نعمت۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور دنیاوی نعمتیں، اولاد، یہ سب کی سب جو ہے وہ دنیا کے زینت اور دنیا کی نعمتیں ہیں۔ آخرت کی نعمت، باقی رہنے والی نعمت، وہ اچھی باتیں، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھے کردار ہیں۔ تو ہمیں آخرت کی نعمت کو بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے، اس کا تقاضا کرنا چاہیے، اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اسے اپنانا چاہیے اور جمع کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیاوی دولت تو جمع کرتے رہے اور آخرت کی نعمت ہمارے پاس بالکل خالی ہو اور اس سے ہم بالکل عاری ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی دولت کو جو لوگ تقوی اور بزرگی کا معیار تصور کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے کہ ہم پر اتنی نعمتیں نچھاور کرتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نعمتیں آخرت میں پکڑ کا باعث بنے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نعمتیں جو ہے وہ حساب و کتاب کا باعث بنے اور اس کا حساب نہ دیا جا سکے۔ تو لہٰذا یہ سمجھ لینا کہ نعمتیں ملی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے، غلط ہے۔ بلکہ ان نعمتوں کا اگر صحیح استعمال کیا، ان نعمتوں کو غریبوں میں تقسیم کیا، ان نعمتوں کے ذریعے تعیشات کے بجائے، گناہوں کے بجائے
تقوی و پرہیزگاری اختیار کی اور ان نعمتوں کو ان کاموں میں استعمال کیا جن کاموں کا حکم دیا گیا تھا، اموال کو ضرورت مندوں کے لیے استعمال کیا، اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے قیام کے لیے، تبلیغ کے لیے استعمال کیا، پھر تو واقعتاً بزرگی تھی۔ لیکن اگر یہی نعمتیں اپنے تعیشات کے لیے، اپنی طاقت اور اپنی بڑھائی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال ہوئی تو پھر یہ نعمت نہیں، یہ زحمت تھی۔ تو لہٰذا یہ تصور قرآن پاک کی ان آیات سے واضح ہو گیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ جو باقی رہنے والی نعمتیں ہیں وہ عمل صالح اور اچھی باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کے، پلٹ پلٹ کے مختلف قسم کی مثالیں بیان کیے۔ یعنی ہم قرآن پاک کو اگر دیکھیں تو قرآن پاک جو ہے وہ کبھی ہمیں سابقہ اقوام کے قصص بیان کر رہا ہوتا ہے، کبھی ہمیں مکھی اور شہد کی مکھی کی مثال ذکر کرتا ہے، کبھی ہمیں مچھر کی مثال دے رہا ہوتا ہے، کبھی ہمیں کسی بستی کی مثال دے رہا ہوتا ہے، کبھی ہمیں جو ہے وہ ان گناہ گاروں کی مثال دے رہا ہوتا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اور متکبر تھے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مثال دیتا ہے کہ جن پر اللہ کی نعمت ہوئی مگر انہوں نے قدر نہ کی۔ تو یہ قرآن پاک ہمیں طرح طرح کی مثالیں دے رہا ہے اور پھیر پھیر کے دے رہا ہے کہ کس کس طرح کے لوگ اس دنیا میں ہیں، کس کس طرح کی قومیں اس دنیا میں ہیں، کس کس طرح کے اعمال اس دنیا میں ہیں، اور کس کس طرح کے عقائد اس دنیا میں ہیں، کس کس طرح کی فکریں اور فلسفے اس دنیا میں ہیں۔ ہم نے ان سب کے جواب اس قرآن میں دے دیے اور سب کی مثالیں ہم نے اس قرآن میں پیش کر دی، اور سب کے انجام اور سب کے نتائج ہم نے اس قرآن میں پیش کر دیے کہ کیسا عمل کرو گے تو کیسا نتیجہ آئے گا۔ تو یہ بات اللہ رب العزت اس ایک آیت کے اندر سمجھا دی کہ ہم نے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ پھیر پھیر کے ہم نے جو ہے وہ اس قرآن کے اندر مختلف مثالوں کو پیش کر دیا تاکہ ہم تمہیں سمجھائیں کہ کیا ہے حقیقت اور ہدایت۔ پھر اللہ رب العزت نے متصلاً فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن یہ انسان کے افسوس کہ اکثر جھگڑالو نکلتا ہے، یعنی عموماً لڑتا ہے، جھگڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، پیغمبر بھیجے اور باقاعدہ اپنی نشانیاں دکھائیں، لیکن بندہ ہے کہ ان نشانیوں کو تسلیم کرنے کے بجائے، بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کے اندر اپنے دلائل قائم کیے، اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں، ان سے نصیحت پکڑنے کے بجائے، ان سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے، ان سے عقل حاصل کرنے کے بجائے، سیکھنے کے بجائے تنقید اور بحث میں لگ گیا، بحث و مباحثے میں لگ گیا۔ تو انسان کی ایک صفت بیان کی گئی، اور خاص طور پہ مفسرین نے کہا کہ یہ جو جدلہ کا جو لفظ ہے نا، جھگڑالو کا، یہ نضر بن حارث کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ خاص طور پہ اس کے لیے کہ یہ آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتا رہا اور ضد کرتا رہا، اپنے کفر پہ اڑا رہا، طرح طرح کے دلائل اس کو دیے گئے، اس کو جوابات دیے گئے، نشانیاں پیش کی گئیں، مگر ایک چیز طے کر لی تھی کہ نہیں ماننا تو نہیں ماننا، وہ جھگڑتا رہا، اس نے نہیں مانا۔ تو اللہ رب العزت نے تو بہرحال ہدایت دے دی، اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرتا ہے، ان دلائل کو آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے، یا وہی تعصب کے چشمے لگا کے رکھتا ہے، یہ بندے کی مرضی ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ ذکر کیا۔ چونکہ وقت قلیل ہے، میں صرف ملاقات کے اسباب پر اکتفا کروں گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، یعنی یوشع بن نون سے، کہ میں اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا جب مجمع البحرین سے کی جگہ پہ نہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے سے ملاقات کی جگہ بیان کی تھی
کہ اس جگہ پہ میرا وہ خاص بندہ ملے گا، اور اس خاص بندے کو ملاقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک موقع پر بیان کر رہے تھے، لوگوں کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، اور بڑے جامع انداز میں تبلیغ فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے موسیٰ، آپ جس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کیا اس روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے کوئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ہی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا تھا اور فرمایا کہ اے موسیٰ اس جگہ پہ جا مجمع البحرین پر، اور وہاں میرا ایک بندہ ملے گا، اس کے پاس تجھ سے زیادہ علم ہے، اس سے جا کے سیکھ بھی اور تربیت بھی حاصل کر۔ تو یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا آغاز اور آغاز کا سبب کہ کس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے خضر علیہ السلام سے دو دریاؤں کے پاس ملاقات کے لیے۔ واقعہ اس کے شان نزول مفسرین نے یہی بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ذکر کی تھی، حالانکہ وہ بات بالکل درست تھی کہ روح زمین پر جب کوئی پیغمبر ہوتا ہے تو پیغمبر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، لیکن ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر موقع پہ سکھانا چاہتا ہے۔ جب بات آئے نا علم کی تو حضور نبی کریم علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی یہ الفاظ ہوتے، یعنی اس طرح کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا جاننے والا ہے، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ بات سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دیا کہ جاؤ اس جگہ پہ پہنچو، اور وہاں پہ خضر موجود ہے جس کے پاس تم سے زیادہ علم موجود ہے، اور وہ تمہیں سکھائے گا اس کائنات کے حقائق کے حوالے سے، اور بہت ساری اہم ترین ہماری نشانیاں بتائے گا۔ تو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سے ملاقات کا پس منظر۔ انشاءاللہ اس واقعے کے پیچھے کیا کیا نشانیاں تھیں، حقائق تھے، تفاصیل تھی، مقاصد تھے، ان تمام حقائق کو، رموز و اسرار کو اگلے ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کے دوران واقعات پیش آئے، ان کی حکمت کیا تھی، حقیقت کیا تھی، اور قرآن نے اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے کون کون سے مواقع اور عبرت کے کون کون سے پہلو رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، قرآن پاک کو پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آج اس طور 15واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، اور آخر میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات کا ذکر ہے وہاں تک یہ سلسلہ پہنچا۔ انشاءاللہ اس سلسلہ کو مزید آگے لے کر چلیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے پڑھنے اور سننے کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔